السلام علیکم دوستو، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نزول مسیح علیہ السلام اور خروج دجال۔ حدیث مبارکہ میں جس الملحمۃ العظمیٰ یعنی جنگ اعظم کا ذکر ہے، اس کے بارے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اتنے انسان قتل ہوں گے کہ ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، لیکن اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر گرے گا تو لاشوں پر ہی گرے گا۔ الملحمۃ العظمیٰ خروج دجال اور دجالی فتنے سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز دجالی فتنہ ہے، اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ اس فتنے میں تو ہم سب اس وقت مبتلا ہیں۔ ایک مسیح الدجال ہے، یہ در حقیقت ایک یہودی ہوگا۔ اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں مسیح ہوں۔ یہ دعویٰ وہ اس بنیاد پر کرے گا کہ یہود کے ہاں ایک مسیحا کے بارے میں پیشین گویاں موجود تھی اور یہودی اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے آ رہے تھے۔ وہ نجات دہندہ دراصل حضرت مسیح ابن مریم تھے، جن کی بعثت ہو بھی چکی، لیکن یہود نے ان کا انکار کر دیا، بلکہ اپنی طرف سے تو گویا ان کو صلیب پر ہی چڑھا دیا۔ لہٰذا ان کے مسیحا کی جگہ یہود کے خیال میں اب بھی خالی ہے۔ اب کوئی شخص یہود میں سے عظیم تر اسرائیل قائم کرنے کا عزم مصمم لے کر اٹھے گا، اس کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس طرح خود یہود میں سے خروج دجال ہوگا اور پھر خون اسرائیل نہیں، خون اسماعیل جوش میں آئے گا۔ محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ہیں کی امت میں سے وہ عظیم قائد اٹھے گا جو مہدی کے نام سے مشہور ہے، اگرچہ مہدی اس کا نام نہیں، صفت ہے۔ میں نے دانستہ ظہور مہدی کے الفاظ کے بجائے عظیم قائد کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ اہل تشیع کے امام غیب کے ظہور کی طرف اشارہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے نزدیک عالم عرب سے ایک قائد ابھرے گا، اس کی قیادت میں مسلمان صالحین وہ جنگ کریں گے کہ آسمان سے بھی مدد آئے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور یہ اصل عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے جو اس جعلی مسیح کو مقام لد پر قتل کریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جو اس وقت